قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہند سے کچھ لوگ نکلیں گے، ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے، کہیں پہ ہند کا ذکر ہے، کہیں پہ کوئی شام کا ذکر ہے، کہیں یمن کا ذکر ہے، کالے جھنڈے لے کر لوگ نکلیں گے. تو اس وقت جو مختلف تنظیمیں ہیں کیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وہاں سے نکلیں گے لوگ؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے علامات قیامت پر ایک پروگرام کیا تھا، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا گیا تھا کہ قیامت کی نشانیاں دو ہی طرح کی بیان ہیں. ایک وہ ہے جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ حدیث جبریل میں بیان ہو گئی ہیں، ہم نے ان کی تفصیل کر دی تھی. ایک وہ 10 نشانیاں ہیں جو وقوع قیامت کی نشانیاں ہیں، یعنی جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس موقع کے اوپر 10 واقعات بیان کیا گیا ہے کہ ہوں گے. ان میں اس طرح کی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو روایت اس وقت زیر بحث تھی وہ آئی ہی اس طریقے سے ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر اس کی نسبت آپ کی طرف سے ٹھیک ہے تو اس طرح آئی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، تو گویا آپ نے وہ 10 نشانیاں بیان کر دیں. اس کے سوا باقی اس طرح کی جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ واقعات پیش آئے، جیسے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، ایک فتنے کی صورتحال تھوڑے عرصے کے بعد پیدا ہو گئی، صحابہ کرام کے درمیان جنگیں شروع ہو گئیں، خلافت راشدہ قائم ہوئی، پھر وہ ختم ہو گئی، اس کی جگہ ملوکیت آ گئی. اسی طرح کے بہت سے واقعات و حوادث ہوئے، تو ان کا ذکر کیا گیا تھا. بہت سے لوگوں نے ان کو قیامت سے متعلق کر دیا، دراحال کہ ان کا قیامت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، پھر یہ دروازہ کھل گیا اس طرح کی علامات کو بیان کرنے کا، تو بہت سے لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے چیزیں گھڑنا بھی شروع کر دی. آپ کے علم میں ہے کہ یہ خراسان سے اصل میں بنو امیہ کے خلاف خروج کی ابتدا ہوئی تھی. ابو مسلم خراسانی نے یہ کیا تھا. اس موقع پر بہت سی روایات گھڑی گئی. عباسیوں کے جھنڈے کالے جھنڈے تھے، تو ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس طرح کی روایات پر بہت اچھی تنقید کر دی. تو قیامت کی نشانیاں وہی ہیں جو صحیح مسلم کی اس روایت میں بیان ہو گئی ہیں، 10 نشانیاں، یعنی مستند ترین چیز وہی ہے جو بیان ہوئی. ٹھیک ہے.